مجھے اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ اسلام میں کئی فرقے محفل سما سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے پاس اس روایت کے خلاف ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں، مگر میں کسی بھی دینی بحث کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں۔ اس مضمون میں ہم صرف فن قوالی، اس کی ابتدا، اس میں ترویج، ترقی اور اس میں ہونے والے اختراعات کا جائزہ لیں گے۔ اسلام میں ذکر اور محفل سما کیا ہے؟ ذکر کی روایت ہزاروں برس پرانی ہے، یہ روایت اسلام سے پہلے بھی موجود رہی ہے، مگر سما اپنے جوہری انداز میں خالصتاً اسلام سے منسلک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا، انہوں نے ذکر اور سما کے فرق کو بھی اجاگر کیا۔ بر صغیر میں اسلام صوفیہ کی بدولت عام لوگوں تک پہنچا۔ صوفیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے دین کو لوگوں کے لیے آسان اور سہل بنا کر پیش کیا۔ ان صوفیہ کے علم میں تھا کہ بر صغیر میں لوگوں پر موسیقی کی گہری چھاپ ہے، چنانچہ ان عظیم لوگوں نے اس روایت کو بھی اپنے اندر سمونے کی بھرپور کوشش کی۔ قوالی کی تاریخ کیا ہے؟ لفظ قوالی عربی کے لفظ قول سے مشتق ہے۔ قوالی کا مطلب یہ ہوتا ہے بات یا بیان کرنا، اس طرح قوالی کا مطلب ہوا وہ بات جو بار بار دہرائی جائے۔ حالانکہ لفظ قوالی کو بھارت اور پورے بر صغیر میں گانے کی ایک خاص صنف کے نام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ قوالی ایک خاص سٹائل کے گانوں کو کہتے ہیں جن میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے یا صوفیہ اور اللہ والوں کی منقبت بیان کی جاتی ہے۔ اس کے لیے موسیقی لازم ہے، بغیر آلات موسیقی کے قوالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قدیم روایتوں میں صوفیہ کے تذکروں اور تاریخی کتابوں کے مطابق اس خطے میں پرانے زمانے سے صوفیہ کی خانقاہوں میں قوالی کا رواج رہا ہے۔ اس کی ابتدا اگرچہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص حضرت امیر خسرو سے مانی جاتی ہے، جو اپنے عہد کے معذرت کے ساتھ تلفظ سے غلطی ہو گئی، جو اپنے عہد کے ایک معروف شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے فن میں بھی مہارت رکھتے تھے، مگر سما کی محفلیں اس سے پہلے بھی رائج تھیں اور باوجود اس کے رائج تھیں کہ علماء کا ایک طبقہ موسیقی کو غیر اسلامی مانتا تھا اور اس کی مخالفت کرتا تھا۔ محفل سما کا ذکر بر صغیر کے چشتی مشائخ کے تذکروں میں خاص طور پر ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خود اچھے شاعر تھے اور ان کی خانقاہ میں محفل سما ہوتی تھی۔ ان کے مرید و خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ دلی میں تھی اور انہیں سما کا اس قدر شوق تھا کہ اسی حالت میں انہیں حال آ گیا اور وہ بے خودی کی کیفیت میں آ گئے اور اسی کیفیت میں کئی دن رہ کر ان کی موت واقع ہو گئی۔ بعض علماء کی مخالفت کے باوجود چشتی مشائخ اس پر اصرار کرتے رہے اور لطف کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے اس کا استعمال اسلام کی تبلیغ میں کیا، کیونکہ یہاں کے باشندے موسیقی سے رغبت رکھتے تھے اور یہاں ہزاروں سال سے موسیقی کی روایت چلی آتی تھی۔ قدیم مذہبی گرنتھ ویدوں میں بھی اس پر بہت کچھ موجود ہے۔ یہاں بھجن میں موسیقی کا استعمال ہوتا تھا۔ ہندوستانی تاریخ میں موسیقی کے حوالے سے حیرت انگیز شہرت کے حامل اکبر کے نورتنوں میں سے ایک تان سین کی پرورش گوالیار کے معروف صوفی حضرت محمد غوث گوالیاری کی خانقاہ میں ہوئی تھی اور اسے موسیقی کی تعلیم بھی آپ ہی نے دی تھی۔ آج بھی تان سین کی قبر آپ کے پہلو میں موجود ہے۔ اس قسم کے واقعات اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہیں کہ یہاں کے صوفیہ کو موسیقی سے خاص لگاؤ تھا اور انہوں نے اس ملک کے سنگیت کو بہت کچھ دیا ہے، جس میں ایک قوالی بھی ہے۔ اس کی ایجاد اور مقبولیت صوفیہ کے مرہون منت ہے۔ سینٹرل ایشیا کے صوفیہ کا بھی موسیقی سے خاص لگاؤ رہا ہے اور ان کی بھارت آمد سے قبل بھی ان کا موسیقی سے تعلق خاطر تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی مواقع پر موسیقی بجائی گئی اور آپ نے اسے منع نہیں کیا، لیکن اس میں بھی علماء کرام مختلف تفاسیر پیش کرتے ہیں کہ کون سے آلات موسیقی کی اسلام میں گنجائش ہے۔ عہد نبوی میں دف بجا کر گانے کا رواج عام تھا، جس کا ثبوت احادیث میں موجود ہے۔ قوالی کے موجد امیر خسرو، آپ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قوالی کے موجد حضرت امیر خسرو مانے جاتے ہیں اور یہ ان کے فن کی سچائی کی دلیل ہے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہ فن زندہ ہے اور اسے پسند کرنے والوں کا ایک طبقہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر خسرو اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ ان کی شاعری میں وہ شیرینی آ جائے جو بے مثال ہو۔ مرشد نے اپنے فرمانبردار مرید کی عرض داشت سنی اور ارشاد ہوا کہ کھاٹ کے نیچے شکر رکھی ہوئی ہے، نکالو، اسے خود کھاؤ اور حاضرین میں تقسیم کر دو۔ امیر خسرو نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کی زبان میں وہ شیرینی آ گئی کہ آج 700 سال سے زیادہ کی مدت گزرنے کے بعد بھی اس کی مٹھاس میں کمی نہیں آئی۔ خسرو کو ان کے عہد کے ایک بادشاہ نے ملک الشعرائی کے خطابات سے نوازا تھا،
مگر وہ کشور سخنوری کے ایسے شہنشاہ ثابت ہوئے جس کی سلطنت کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ غالباً یہ اسی شکر کی برکت تھی جو خسرو کو بارگاہ نظامی سے عطا ہوئی تھی۔ وہ بالآخر جو ہے وہ بالا جمع بر صغیر کی تمام زبانوں کے سب سے بڑے شاعر تھے اور آج تک ہیں۔ ان کی برابری کا کوئی سخنور اس ملک نے پیدا نہیں کیا۔ ان کی عظمت کو دنیا نے تسلیم کیا۔ وہ شاعری ہی نہیں بلکہ موسیقی کے فن میں بھی یکتا تھے اور کچھ نئی ایجادات و اختراعات کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے۔ خسرو نے اپنی شاعری اور موسیقی کو خالص ہندوستانی رنگ دیا جسے کثرت میں وحدت کی مثال کہا جا سکتا ہے، اور اس کی تقلید بعد کے فنکاروں نے کی۔ امیر خسرو کی ولادت اتر پردیش کے پٹیالی قصبے میں ہوئی تھی جو کہ متھرا سے ایٹا جانے والی شاہراہ پہ گنگا کے سائٹ پر جو ہے وہ واقع ہے، اس کے کنارے پر واقع ہے، اور انہیں یہاں کے ایک امیر کبیر گھرانے میں جو ہے جنم لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ سلطان ناصر الدین محمود کا دور سلطنت تھا۔ والد کا نام امیر سیف الدین محمود اور والدہ کا نام دولت ناز تھا۔ والد ایک مہاجر ترک تھے تو والدہ ایک ہندو نو مسلم سیاہ فام ہندوستانی سیاستدان کی بیٹی تھیں۔ وہ اپنے 3 بھائیوں اور ایک بہن میں منجلے تھے۔ خسرو کا اصل نام یمین الدین محمود تھا مگر شہرت ہے انہیں ان کے تخلص سے ملی۔ امیر ان کا موروثی خطاب تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری اور موسیقی میں خالص ہندوستانی انداز کو اپنایا، اسی لیے وہ خوب مقبول ہوئے۔ ان کو ان کے فن کا جو ہے وہ دور دور تک جو ڈھنڈورا پیٹا گیا اس نے بہت زیادہ شہرت عطا کی، اور اہل وطن نے اس مٹی کی سوندھی خوشبو جو ہے وہ ان کے کلام میں محسوس کی۔ امیر خسرو کا نام آج تک علم موسیقی میں ان کے حیرت انگیز تجربات کی وجہ سے زندہ ہے۔ وہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہو چکے تھے، روایت کے مطابق فنا فی الشیخ کی منزل پر پہنچ چکے تھے، اور قوالی کی صنف کو امیر خسرو نے اپنے مرشد کی اطاعت اور مرضی سے انمول بنا دیا۔ انہوں نے مختلف نئے راگ ترتیب دیے۔ آج کا ستار اور طبلہ صرف اور صرف اس مرد عظیم کی کاوش اور ایجاد ہے۔ انہوں نے اپنی اکثر قوالیاں بھاگیشری، سوہنی، بہار اور بسنت راگوں میں بنائیں۔ نظام الدین اولیاء کے حکم پر انہوں نے 12 خوشالحان گائکوں کی ایک ٹولی ترتیب دی۔ ان تمام کو سما کی نازک جزیات سکھائیں۔ ان میں سے آج صرف 5 نام محفوظ ہیں۔ میاں سماعت، حسن ساونت، بہلول، تاتر اور فغانی اس 12 کی ٹولی میں شامل تھے۔ اس فن نے سلاطین دہلی سے لے کر مغلوں تک کا سفر بڑے آرام سے کیا۔ شاہجہاں کے دور میں 2 بہت مشہور قوال گزرے ہیں، ان کا نام رضا اور کبیر تھا۔ حضرت امیر خسرو کی طرف منسوب چھاپ تلک سب چھین رے، ایری سکھی رے مورے خواجہ گھر آئے سے لے کر بھردو جولی میری یا محمد جو ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ سے منسوب ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔